کہ نیب آرڈیننس نیا، اس کی جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ نیب چیئرمین کو متنازع قرار دیتے رہے بار بار پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگ، لیکن اس کے باوجود ان کو ایک بات کی تسلی تھی کہ قانون میں انہوں نے یہ شک ڈال رکھی ہے کہ نیب چیئرمین کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی، نئے چیئرمین نیب کو منتخب کرنا پڑے گا، اس کو لانا پڑے گا، انتخاب ہوگا اس کا۔ لیکن سر اب اسی کو دوبارہ ایکسٹینشن دے کے آپ نے نہ صرف ان کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا بلکہ ایک قانونی نقطہ ہے جس کو لے کر وہ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتی ہیں۔ کیوں کرنا پڑا یہ آپ کو رائے صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سب کو یہ پتہ ہے، اب میرا خیال ہے لوگ بہت ہر وقت ٹی وی دیکھتے ہیں، تو جن کو نہیں بھی پتہ تھا ان کو بھی پتہ چل گیا کہ کنسٹیٹیوشن ایک چیز ہوتی ہے، لا ایک چیز ہوتی ہے۔ لا سمپل میجورٹی سے بنائے جاتے ہیں اسمبلی میں، سینٹ میں، اور پنجاب میں سمپل میجورٹی سے بنتے ہیں۔ تو جو آرڈیننس ہے وہ اگر آپ اپروو کرا بھی لیں تو ایونچولی آپ کو اسمبلی سے ووٹ لے کے اس کو 3 ماہ کے اندر کروانا پڑتا ہے ریٹیفائی۔ تو اگر نیب کا جو آرڈیننس ہے اس میں ہم کوئی چینج ہم لانا چاہتے ہیں تو وہ کوئی انکنسٹیٹیوشنل نہیں ہے، اس کو کورٹ میں کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ آرڈیننس ظاہر ہے بنائے جاتے ہیں اور بنائے جاتے رہے ہیں جب گورنمنٹس کو ضرورت پڑتی ہے اور اسمبلی سیشن کوئی نہ ہو رہا ہو یا مختلف وجوہات کی بنا پہ اگر گورنمنٹ سمجھے کہ آرڈیننس کے ذریعے لانا ہے اور پھر اس کو ریکٹیفائی کرا لیتے ہیں، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ لیگل کیا بات ہے؟ نہیں، وجہ تو آپ لوگوں نے یہ بتائی ہے، کنسٹیٹیوشنل وجہ یہ بتائی ہے کہ سر اگر آپ کانسٹیٹیوشنل کہہ رہے ہیں تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کریں گے، اس میں آپ کہتے ہیں کہ وہ ملزم ہے، ہم کریں گے ہی نہیں، کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے کہ نیا لگانے کے لیے آپ مشاورت کریں گے۔ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ آپ ایکسٹینشن دے سکتے ہیں یا نہیں، وہ لا میں لکھا ہے۔ نہیں، اس میں منع کیا ہوا ہے کہ آپ نہیں دے سکتے، کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں، اگر یہ لکھا ہے تو وہ ہاں لا میں ہے تو لا تو چینج ہو رہا ہے نا، لا کو تو چینج جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ سمپل میجورٹی سے چینج کرتی ہے آپ نے، اور طریقہ ہے اگر آپ نہیں کر سکیں تو وہ نہیں ہوتا پھر، تو اس کو پہلے قومی اسمبلی میں لے کے جایا جاتا ہے، پھر اگر ریٹیفائی کرنا ہو آپ نے آرڈیننس کو، اور سینٹ میں پھر مشترکہ سیشن میں کیا جاتا ہے۔ تو ابھی اس وقت جو سچویشن ہے، ہم نے 12 نون لیگ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے اپوزیشن لیڈر کسی ایسے شخص کو لگانا چاہیے جس پہ کوئی کیس نہ ہو، جو نیب میں آلریڈی کیس چل رہا ہے، ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ کیس آپ کے وزراء کے اوپر ہیں، کیس تو عثمان بزدار فیس کر رہے ہیں، ابھی تک جواب نہیں دیا وہ شراب والا جو ہے لائسنس کا، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہ سکتے ہیں کیس کے ساتھ، تو وہ کیس کے ساتھ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں رہ سکتے؟ نہیں، اپوزیشن لیڈر وہ بالکل رہ سکتے ہیں، وہ ہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جب نیا چیئرمین نیب لگانا ہے تو آپ کو ہی آپ کا ہی کیس آپ پہ ہی چلانا ہے نا، تو آپ ڈائریکٹلی اس میں پارٹی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اصولاً تو ان کو ایز اے میٹر آف فیئر پلے خود ہی اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی اور کو لگا دیتے اپنی پارٹی سے۔ سر کیا آپ کے پاس وہ وزراء نہیں بیٹھتے کیبنٹ میں جن کے اوپر الزامات ہیں؟ یعنی وہ بھی تو ملزمان ہیں نا، الزامات ہیں ان کے اوپر۔ نہیں دیکھیں، ان کے اوپر وزراء جو ہیں وہ نیب کا چیئرمین تو اپوائنٹ نہیں کر رہے نا، یا وزراء وہ اور فیصلوں کے اندر وہی بیٹھتے ہیں، یعنی فیصلوں میں بھی بیٹھتے ہیں وہ۔ نہیں دیکھیں، وزراء جو ہے نہ تو وہ نیب کا چیئرمین لگا رہے ہیں، نہ وہ جج لگا رہے ہیں جس نے ان کو معاف کرنا ہے، یہ ان کا۔ سر آج دیکھیے، آج جو ایکسٹینشن والا آرڈیننس کی منظوری ہوئی ہے وہ کیبنٹ سے ہوئی ہے سر، تو کیبنٹ کے اندر وہی وزراء بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر نیب پہ الزامات ہیں۔ نہیں، وہ کیبنٹ کا کتنا پرسنٹیج ہیں؟ 2% ہیں، 5% ہیں، سے زیادہ تو نہیں ہے نا، 2-4 ہی ہوں گے نا پوری 30-40 کی کیبنٹ میں سے، تو واٹس دا بگ ڈیل؟ اصل بات یہ تو کل بھی یہ بات ہو رہی کہ بڑا چور کرے تو نہیں کوئی معافی، چھوٹا موٹا چور ہے تو چھوڑ دینا چاہیے۔ نہیں، بالکل نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو اپوزیشن لیڈر کی بات آپ کر رہے ہیں نا، وہ اور لیڈر آف دا ہاؤس نے ملزم ہے، مجرم نہیں ہے ابھی تک۔ ملزم تو ہے نا، اور یہ عمران خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا بندہ تب تک مجرم نہیں ہوتا۔ نہیں، یہ عمران خان صاحب نہ بھی کہیں تو یہی بات بالکل ٹھیک ہے، جو ملزم ہی ہیں وہ، لیکن جس نیب نے اچھا اگر جرم ثابت ہو جائے نا، اگر مجرم ہو جائیں تو پھر تو سر ہم بھی سارے آپ کو کہیں گے کہ ایک مجرم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح کی تعیناتیوں کے اندر فیصلے کرے، لیکن سر ملزم کا تو ایشو یہ ہے نا کہ جس کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے۔ نیب نے خود ہی ان پہ کیس چلانا ہے، یہ سمپل سی لاجک ہے۔ نیب جس کا چیئرمین آپ نے اپوائنٹ کرنا ہے اسی نے آپ پہ کیس چلانا ہے۔ وہ آپ کو صرف اوپینین دے سکتے ہیں، اپوائنٹمنٹ تو پرائم منسٹر نے کرنی ہے۔ تو آپ کو اس میں کیا پرابلم ہے؟ یہ جو ابھی لگے ہوئے ہیں، ان کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کے ہی لگایا تھا، کیا پرابلم ہے؟ شیلر صاحب کیا پرابلم ہے بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا پرابلم ہے؟ پرابلم تو ہمیں یہ ہو رہی ہے کہ پہلی دفعہ انہیں اپوزیشن کے لوگوں کا کوئی شخص پسند آ گیا، ورنہ تو اپوزیشن ان کے لیے جتنی بری ہے، کم از کم چیئرمین نیب تو پسند آ گیا۔
اتنا پسند آیا کہ ایک شخص جس کے لیے ان کے پاس 3 سال تھے، جس کا بڑا واضح موجود ہے کہ اس کو ایکسٹینشن نہیں دی جا سکتی، جس کے لیے بڑا واضح سب کچھ ہے، انہوں نے کوئی دوسرا ڈھونڈا ہی نہیں، اس کو سر سے پیر تک ایسا کر دیا کہ بس وہی وہ. حالانکہ بیچارے نے کہا بھی کہ 9 منٹ میں گورنمنٹ گر سکتی ہے، لیکن اس کو سر سے پاؤں تک یہ سمجھایا کہ پہلے 10 سال والے پھر باقی دوسرے. اب انہوں نے 10 سال میں یہ تو کیا کہ فریال صاحبہ کو 10 سال کی باتیں بنا کے گھسیٹا. مشرف کے ساتھ جب تھی نا ناظمہ، جب نہیں گھسیٹا اس وقت کی. تو چلے شکر ہے اپوزیشن اس دور کی کرپشن نہیں پکڑی، پسند آئی نا. اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اصل ایشوز جو ہے نا پاکستان کے وہ یہ ہیں کہ تجارتی خسارہ 100% بڑھ گیا. اصل ایشوز یہ ہیں کہ گیس کی قیمتیں اور بڑھ رہی ہیں. اصل ایشوز یہ ہیں کہ بجلی کی قیمت میں 1 روپے 73 پیسے فی یونٹ اضافہ ہو گیا. اصل ایشو یہ ہے کہ مہنگائی بہت ہے. آپ ان سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ مسائل جن کا سیدھا حل موجود ہے، آئین راستہ دکھا رہا ہے. آپ کی ڈکٹیٹرشپ ذہنیت یہ کہہ رہی ہے کہ میں لوگوں کو الجھا دوں، کبھی میں ای وی ایم میں ڈال دوں، کبھی میں جو ہوں ایکس پاکستان ووٹرز میں الجھاؤں، کبھی جو ہے میں نیب میں الجھا دوں. تو یہ مسئلہ ہے کہ اصل میں آپ کی ڈیلیوری سائٹ جو ہے نا وہ نیگیٹو ہے، زیرو بھی نہیں. آپ وہاں سے لوگوں کی توجہ ہٹا رہے ہیں. ڈاکٹرز ہڑتال پہ ہیں، تاجر آپ سے الجھے ہوئے ہیں، عوام آپ سے بے حال ہے. آپ کو پتہ نہیں کیا لگا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے نا ایک الجھن میں ڈال رکھا ہے. شاید آپ کو سلیکٹرز نے یہ پٹی پڑھائی ہے کہ آگے بھی آپ ہی حکمران ہوں گے، آپ پہ کبھی جو ہے اپوزیشن کا وقت نہیں آئے گا جو آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. آپ نام رکھتے تھے کہ نون لیگ. ویسے شیلا اپا یہ پٹی پڑھانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو جو بھی اقتدار کی سیٹ پہ آٹ کے بیٹھتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں جائے گا. تو آپ عدالتیں بند کر دیں. جو کہہ رہی ہیں کہ عام یہ جو نیب جو ہے یہ عام ٹوئسٹنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو سیدھا راستہ دکھا رہی ہے کہ جی جب تک شواہد نہ مکمل ہو جائیں، ریفرنس ریڈی کرنے کا وقت نہ آ جائے، آپ گرفتار نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے، 2.5 سال ہو گئے خورشید شاہ کو. آپ کے لوگ ان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں. تو آپ بند کر دینا سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹ کو، سب کو. صرف صدر صاحب جو ہیں وہ احتساب عدالتیں لگاتے رہیں. اور اب کیونکہ آپ کے وزراء کا صوبائی سطح پہ اور سب جگہ نام آ گیا ہے تو پھر آپ وہاں پہ ان کے لیے آسانیاں رکھیں. نیب میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صوبائی سطح پہ یوں نہیں بلایا جائے گا. ہم بھی جان رہے ہیں آپ کے ہتھ کنڈے. آپ ڈیلی ویجر ہیں، ڈیلی ویجز پہ جو ہے نا وہ ملک کو چلا رہے ہیں کہ آج کیا کیا جائے کہ لوگ اس پہ نہ بات کریں، آج کیا کیا جائے کہ اس پہ نہ بات کریں. جو اپنے ملک کے جوانوں پہ یہ کہہ کے کہ میں یوتھ کا لیڈر ہوں کیمیکل اسپرے کر دے، میں تو کہتی ہوں اس پہ رات میں اسپرے کر دو. جی اب معاملہ یہ ہے کہ نیب چیئرمین تو حکومت نے واپس توسیع دے دی ہے. اب آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ اپوزیشن کیا کرے گی ایسا؟ اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو اس کو روکنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ عمران صاحب میری گزارش یہ ہے کہ یہ بڑا ہی اہم ایشو ہے. دیکھیے ایک طرف تو ہمارا موقف ہے جو آپ جانتے ہیں پچھلے 3 سالوں میں جو ان کی کارکردگی اس کی بنا پر ہم یہ بالکل کہنے میں حق بجانب رہے ہیں کہ ان کا اور حکومت کا پی ٹی گورنمنٹ کا ایک اس طرح کا الائنس رہا ہے جس کو ہم نے ہمیشہ ان ہولی الائنس کہا ہے، اور اس کی زد میں صرف اپوزیشن کی عادت آئی ہے. عمران خان صاحب کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں، خواہ ان کا تعلق آٹا مافیا سے ہو، چینی مافیا سے ہو، معلم جبہ کیس سے ہو، بلین ٹری اسکینڈل سے ہو، بی آر ٹی پشاور سے ہو، سارے معصوم ہیں، پوتر ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو ہمارا ایک موقف ہے اپوزیشن کا، اس کو بھی آپ چھوڑ دیں کہ احتساب کے نام پہ جو بدترین انتقامی کارروائیوں کے ریکارڈ انہوں نے قائم کیے ہیں اس کو ایک طرف رہنے دیں. خود ملک کی سب سے بڑی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں جو پرفارمنس ہے نیب کی اس کے بارے میں کیا آبزرویشن دی ہیں آپ جانتے ہیں. آبزرویشن یہ ہے کہ نیب کا ادارہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے، نیب کا ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، نیب کے ادارے نے اپنا امپارشیلٹی کا امیج بری طرح مجروح کر دیا ہے. یہ الفاظ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں.
کیا ان آبزرویشنز کے بعد ملک کی سب سے بڑی عدالت کے بعد کوئی جواز رہ جاتا ہے یہ موصوف جو ہے ان کا اس عہدے کے ساتھ چمٹے رہنے کا؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کسی کی ذاتیات کے بارے میں، لیکن اس ویڈیو کے آنے کے بعد کیا یہ ہے کہ کوئی ذرا بھی اخلاقی جواز کوئی رہتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے سر عمران وہ تو پھر زبیر صاحب کا بھی نہیں ہے، زیادہ بہتر جانتے ہیں وہ کہ ابھی بھی مغربی ترجمان ہے، آپ کی معاشرہ جو پارٹی نے ان کو سپورٹ کیا ہے۔ نہیں اس کا بھی کوئی نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں جس سر کے اور بھی انٹینسٹی میں بڑا فرق ہے، عمران جو صاحب زبیر میری صاحب کی بات ویڈیو اور سن لیں، چیئرمین کی میرا ویڈیو کی موقف- انٹینسٹی میں بڑا فرق ہے، میری گزارش سن لیں، ولگیرٹی میں بھی۔ سر میں گزارش سن لیں، میں سر۔ یہ نہیں بالکل صحیح ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی غیر اخلاقی حرکتوں میں ملوث پایا جائے جس کا خواہ کس جماعت سے تعلق ہو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔